جو شخص رزق حلال میں محنت کرتا ہے، ایمانداری سے کماتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پسینے کے بہانے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایماندار تاجر، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت بلند ہے۔ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے والوں کی تعریف کی ہے، ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہے۔ سود خوری بھی ان اخلاق ذمیمہ میں سے ہے جو اہل عرب کے رگ و ریشے میں سرایت کر گئے تھے، اسی لیے نہایت تجرید کے ساتھ اس کی حرمت کے احکام بھی اترے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا کہ قریش عموماً تجارت پیشہ تھے۔ ان میں جو امیر اور دولت مند سوداگر تھے وہ کیا کرتے تھے؟ غریبوں اور کاشتکاروں کو بھی شرح سود پر روپیہ قرض دیتے، اور جب تک قرض اصول نہ ہو جاتا اصل سرمایہ ہر سال بڑھاتے جاتے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بڑے سودی کاروبار کے مالک تھے، بڑے سودی کاروبار کے مالک تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی تاجروں کے سب سے یہاں مختلف قسم کے سود کا رواج تھا۔ جتنے تاجر تھے الگ الگ قسموں سے سود کا لین دین تھا، اور یہ آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں دگنا چوگنا سود نہ کھایا کرو اور خدا سے ڈرا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس اشیاء کا باہم گھٹ بڑھ کے مبادلہ کرنا کو منع فرمایا۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے یہودی سوداگروں سے لین دین شروع کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سونے کو اشرفی کے بھاؤ گھٹا بڑھا کر بیچنا بھی سود ہے۔ سود کی حرمت کے متعلق تفصیلی احکام سن 8 ہجری میں نازل ہوئے۔ قرآن کریم آل عمران کے بعد سورہ بقرہ میں سب سے پہلے یہ آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح شیطان کسی کو چھوڑ کر مخبوط بنا دیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں بیع اور سود کا معاملہ ایک ہی ہے۔ خدا نے بیع کو تو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا، بس جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت کی بات پہنچی وہ باز آ گیا تو اس کو وہی لینا چاہیے جو پہلے دیا۔
لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ سود بھی ایک قسم کی تجارت ہے. جب تجارت جائز ہے تو سود کیوں حرام ہے؟ اس آیت میں بھی سود کی قطعی حرمت کا فیصلہ نہ ہوا. آخر تھوڑے ہی وقفے کے بعد غالباً سن 8 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. سورہ بقرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے مسلمانوں خدا سے ڈرو اور سود جو باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو. اگر یہ نہ کرو تو خدا اور رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر باز آ جاؤ تو تم کو اپنے راس المال کا حق ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. یہ آیت جب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام مسلمانوں کو جمع کر کے یہ حکم سنایا. سن 9 ہجری میں اہل نجران سے جو معاہدات صلح ہوئے ان میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ دیکھو سود نہ لیں گے. ذوالحجہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کی نزول سے پہلے تمام ممالک عرب میں جس قدر سودی معاملات تھے آپ نے سب کو کل عدم قرار دے دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود کی حرمت کا حکم اسلام کے سلسلے میں احکام کی سب سے آخری کڑی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ سودی کاروبار سے بچیں اور بچانے کی کوشش کریں.